حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تم نے کردار کی بلندی کے لیے، تم نے اپنے وجود سے اپنے وجود کو سوسائٹی کے لیے نفع بخش بنانے کے لیے کام کرنا ہے۔ تم یہ دیکھو کہ تم اچھا عمل کتنا کو اچھا بہترین عمل زندگی میں کر سکتے ہو۔ بہتر سے بہتر عمل کرنے کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا۔ اب مومن کو جو نظریہ دیا گیا وہ یہ نظریہ دیا گیا کہ تم نے زندگی مسافروں جیسی گزارنی ہے۔ دنیا میں رہنا ضرور ہے پر اس سے دل نہیں لگانا۔ دنیا کی رنگینیوں میں، اتار چڑھاؤ میں، دنیا کی دکھاوے میں، دنیا کی رعنائیوں میں کھونا نہیں تم نے، بلکہ تم نے یہاں مسافر کی طرح رہنا۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل او کما قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسافر اور راہگیر کی طرح تم نے، یعنی ایک نظریہ یہ تھا کھا لو پہن لو موج کر لو، ایک نظریہ یہ ہے کہ تم مسافر ہو۔ مسافر ہو۔ جو لوگ یہاں سے مسافر بن کے پردیس جاتے ہیں نا کمائی کرنے کے لیے، وہ لمبے چوڑے مکان نہیں بناتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے میرا مکان تو پاکستان میں ہے۔ 35 سال سعودی عرب میں لوگ وقت گزارتے ہیں، پھر میرے بھائی وہ تو کمبل بھی نہیں بدلتے 35 سالوں میں۔ وہ جو پہلے دن خریدا ہوتا ہے واپسی تک وہی رہتا ہے۔ کیوں؟ ان کا ذہن ہے کہ میرا گھر پاکستان میں، لہذا میں یہاں پیسے کیوں خرچ کروں۔ مسافر رٹے نہیں ڈالتا، لڑائیاں نہیں۔ دیکھیں نا، ایسا کبھی ہوتا ہے کہ روز سفر کرنا ہو، بندہ روز بس اسٹاپ پہ جائے تو اس کا ارادہ بن جائے کہ میں روز ہی مجھے یہاں آنا پڑتا ہے، تو یہ جو بس پہ اسٹاپ پہ کھڑے ہونے کی جگہ تھوڑی خرید نہ لوں۔ کبھی خریدی ہے کسی نے؟ روز جاتے ہیں نا وہاں۔ کیوں نہیں خریدی؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہے بس صحیح اور میں گیا۔ جو لوگ بہت زیادہ ریلوے اسٹیشن کی طرف جاتے ہیں وہ انہوں نے کبھی یہ کہا ہے کہ پلیٹ فارم کی جگہ تھوڑی سی خرید لوں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ٹرین آئی اور میں گیا۔ مہنگی ٹکٹ لے کے بھی جو آدمی جہاز میں ٹریول کرتا ہے نا، اس کی سیٹ پر بھی ویٹنگ روم میں کوئی دوسرا بیٹھ جائے تو لڑائی نہیں کرتا، چپ کر کے بیگ اٹھا کے آگے چلا جاتا ہے۔ اسے پتہ ہے فلائٹ آئی اور میں گیا۔ مسافر رٹے نہیں ڈالتے، مسافر جھگڑے نہیں کرتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسافر بحث نہیں کرتے، مسافر اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مسافر ہو۔ آئے جناب اسرائیل اور ہم گئے، رٹے ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں، جھگڑا کرنے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اپنی زندگی میں بہترین عمل کیا جائے۔ ہمارے ہاں نا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں، سارا دن گزارتے ہیں، شام کو سو جاتے ہیں، لیکن با مقصد نہیں، بے مقصد۔ یہ جو لوگ دنیا میں کہتے ہیں نا میں بور ہوتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں نا میرا دل نہیں لگتا، اور میرے بھائی آپ تشریف رکھیں، پیسے لے کے نہ اٹھیں، پیسے لینے تھوڑے آئے ہیں۔ آپ مہربانی فرمائیں نا، آپ کو سمجھنا چاہیے چیز کو، آپ بات سنیں توجہ کے ساتھ۔ رند مزاج آدمی کی طرف آپ پیسے بڑھا رہے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں تشریف رکھیں اور بات سنیں۔ سانو تک تو زارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر کو بول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ آپ مہربانی کریں میری تھوڑی دیر بات سنیں، میں نے تھوڑی سی باتیں کرنی ہے۔ پیسے لاؤ گے تو تقریر اور تھوڑی ہو جائے گی، کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بعض اوقات پیسے آتے رہے تو تقریریں لمبی ہوتی رہتی ہیں، تو میں نے یہ اس کے الٹ مزاج بنا لیے، اگر آنے شروع ہو جائیں تو تقریر چھوٹی کر دوں تاکہ معاملہ ختم ہو۔ آپ مہربانی فرماؤ میری بات سنو۔ عزیزو، زندگی بے مقصد جب بندہ گزارتا ہے پھر وہ کہتا ہے میں بور ہو رہا ہوں، میرا دل نہیں لگ رہا، پتہ نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی مقصد بن جائے، زندگی کا نا کوئی مقصد بن جائے۔ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب کوئی مقصد نہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی، تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان مقصد ہے۔ یہ جوش خطابت نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ایک ایک فرمان، آپ ایک فرمان پہ پوری زندگی گزار سکتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے۔ لو اس پر ساری زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ ہم نے اپنے وجود کو اس طرح کا بنانا ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہو۔ ہم نے اپنی گفتگو کو اس طرح کا بنانا ہے جس سے اللہ کی مخلوق کا نفع ہو۔
ہم نے لین دین معاملات اس طرح کے کرنے جس میں ہمارا نہیں اللہ کے بندوں کا فائدہ ہو. حضور کے ایک ایک فرمان پر اپنی زندگی گزاری جا سکتی ہے. دیکھو نا نبی پاک کا فرمان ہے اور سب لوگوں کو آتا بھی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. اور فرمایا میں مومن ہی اسے مانتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرے وہی بھائی کے لیے بھی پسند کرے. اس ایک فرمان پر زندگی گزاری جا سکتی کہ میں نے بہترین تحفہ نکال کے دوست کو دینا, میں نے جو مجھے بڑا اچھا لگے وہ پڑوسی کو دینا. آپ اس پہ با مقصد رہیں, بے مقصد ہم نا تھوڑے تھوڑے, یعنی زندگی کا مقصد فوٹو بن گیا, اللہ ماشاء مقصد یہ بن گیا کہ یار وہ کسی طریقے میرا نام ہو جائے نا. لوگ جناب وہ سارے عہدے بتا دیتے ہیں. میرے ساتھ اکثر جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے, کہتے ہیں جی یہ میرا کارڈ ہے, اب آپ اپنا کارڈ بھی دے دیں. تو میں کہتا ہوں میں نے تو زندگی میں کبھی کارڈ بنوایا ہی نہیں, کارڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑی, نہیں کبھی بنوایا اور کبھی نہیں بنوایا, ضرورت نہیں. بھائی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی کے پاس کوئی خوشبو ہو نا, جیب میں بھی پڑی ہو تو خوشبو ہونی چاہیے. خوشبو کو بتانا نہیں پڑتا میں خوشبو ہوں, وہ آ جایا کرتی ہے. بے مقصد کام کریں گے نا, اگر الجھ جائیں گے کہ فلاں جگہ میرا نام ہو جائے, دو لوگ میرا, یہ ساری رشتہ داروں کی لڑائیاں کیا ہیں ہماری؟ ڈھونڈ لے ٹٹول لے رشتہ داروں کے آپس میں لڑائیوں میں ایک ہی بات نکلے گی کہ اینا میں نے پوچھیا نہیں جی, فلاں جگہ مجھے شامل نہیں کیا تھا, مجھے چودھری نہیں مانا لہذا میں ناراض ہوں. بھئی آپ کیا ہیں, کیوں پوچھیں آپ سے؟ اپنی زندگی میں نکلیں ہی نہ باہر سے کوئی بڑا, بلکہ بعض لوگ بڑے باصلاحیت ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیت دی. نوجوان غور کریں, باصلاحیت ہوتے ہیں لیکن اپنی صلاحیت غلط جگہ پہ صرف کرتے ہیں. جو اللہ نے انہیں نعمت دی ہوتی ہے وہ بھی غلط جگہ پہ صرف ہو جاتی ہے. ایسے ہی الجھاؤ میں کبھی ادھر بھاگ گئے, کبھی ادھر بھاگ گئے, کبھی کسی کو کچھ سنایا, کبھی ضائع ہو جاتا ہے انسان. با مقصد کام. وہ ہارون رشید کے سامنے نا ایک شخص آیا, اس نے کہا بادشاہ میں نے نا کرتب دکھانا ہے اور اگر آپ کو کوئی بات میری اچھی لگی تو میں انعام لوں گا. یہ آتے تھے نا بازیگر, مداری بھی کہتے تھے پنجابی میں لوگ ان کو, تو وہ آ کے کرتب دکھاتے تھے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اگر مجھے کوئی چیز پسند آئی تو دیکھ لیں گے. اس نے نا کچی دیوار میں ایک سوئی پھینکی, سوئی کے پیچھے سوراخ ہوتا ہے چھوٹا سا جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے. اس نے 12 سوئیاں اس کے ہاتھ میں تھی. اس نے پہلی سوئی پھینکی, وہ جا کے دیوار میں لگی. پھر دوسری جب اس نے سوئی پھینکی تو نشانہ اتنا تگڑا تھا, وہ جو سوئی دیوار میں لگی ہوئی تھی اس کے سوراخ میں جا کے سوئی پہ وصل ہو گئی, پہلی سوئی. پھر دوسرا نشانہ اتنا بہترین تھا, اس نے پھینکی تیسری سوئی تو وہ دوسری کے سوراخ میں جا کے پہ وصل ہوئی. 12 سوئیاں اس نے پھینکی ایک دوسرے کے سوراخ میں, جو لڑی بن گئی. اب لوگ حیران ہو گئے کہ کمال بھائی اس کا نشانہ ہے اور اتنا باریک اور اتنی زبردست صلاحیت. کسی نے 100 روپیہ دیا, کسی نے 200 دیا, کسی نے 400 دیا, لوگ انعام دینے لگے. اب اس کا خیال تھا کہ ہارون رشید تگڑا آدمی ہے, یہ ذرا زیادہ پیسے دے گا, بادشاہ ہے, یہ کچھ ہے دے تاکہ بات بنے. جب اس نے غور سے ہارون رشید کی طرف دیکھا تو ہارون رشید کہنے لگے اس کو لے جاؤ, ستون کے ساتھ باندھ کے 80 کوڑے مارو. اس نے کہا بادشاہ کمال آدمی ہے تو, میں انعام لینے آیا ہوں اور تو مجھے کوڑے مروا رہا ہے. تو ہارون رشید کہنے لگا تجھے کوڑے اس لیے مروا رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے اتنی اچھی صلاحیت دی ہے اور تو کرتب دکھانے میں ضائع کر رہا ہے. اللہ نے اتنا باکمال نشانہ دیا ہے اور تو ضائع کر رہا ہے, مداریگر بن گیا. سونی آواز دی اللہ تعالیٰ نے کہ میرے نبی کی ثنا خوانی کرو, اور اس کو بیچنا شروع کر دیا 20-25 ہزار. اللہ نے صلاحیت دی کہ رسول اللہ کے دین کی بات کرو اور اس کو فار سیل کر دیا. کرو مدح اہل دول رضا, پڑے نہ اس بلا میں میری بلا, میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا اور میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں. کہا یہ تم نے کہا اپنی صلاحیت ضائع ہو, خدا کے بندے آ فوج میں بھرتی ہو. اتنا اللہ نے بہترین نشانہ دیا ہے, رب رسول کے دشمنوں پہ نشانہ لگا. کوئی کرنے والا کام کر, تو کہاں بازیگر بن کے بیٹھ گیا.
अय्युकुम अहसनु अमला, बेहतरीन काम करें जिंदगी में, अपनी सलाहियत जाया ना करें, वक्त जाया करके ना चले जाएं दुनिया से, बा मकसद। और ये जो हमने काम शुरू किया है ना कि मेरे 10 मकान बन गए और मेरे इतने प्लाट बन गए और मेरी कार कोठी बन गई तो मैं कामयाब हूँ, वो भाई नहीं, ये बेजायका है दुनिया। दुनिया सारी बेलज्जत है। आप देख लेना, कभी मिलना करीब जाके, जो जितना अमीर हो गया उतना बेचैन हो गया। जब तक इंसान गरीब रहता है उसके साथ लोगों का जाती ताल्लुक होता है, जब उसकी जेब भर जाती है तो रिश्ते भी जेब के हो जाते हैं, फिर तो जेब के ताल्लुकात, पैसे का लेन देन, फिर तो कोई मुखलिस दोस्त ढूंढने से मिलता है। जिंदगी के अंदर इतना उलझाओ नहीं, जरूरत के लिए जायज इस्तेमाल करने की इजाजत है, पर इतना जितना हम उलझ गए मेरे भाई, लंबे चौड़े मकान, मुसाफिर भी कभी मकान बनाते हैं इतने, उनको तो पता होता है जाना है। यहाँ जो बंदा हमारा MLA बनता है, मिनिस्टर बनता है ना, फिर उसको एक मकान लाहौर में भी बनाना पड़ता है, और अगर वो मिनिस्टर बन जाए तो फिर इस्लामाबाद में भी रिहाइश रखनी पड़ती। पता है कि नहीं आपको? चलो हूँ तो उन्हें पता लगेगा, सिर्फ वजीर नहीं पीर भी बना देने यार शायद इसका। हाँ, उनकी भी गाड़ियाँ तगड़ी होती हैं, है ना जी। घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन, और मुरीद बेचारे को मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, और नजराना नहीं ये सूद है पीराने हरम का। अजीज भाई, क्या मतलब लोगों ने माल दौलत और क्या, और अच्छा लोगों को कहते हैं फकीर हो जाओ, खुद अमीर होते जाते हैं। दर्स फकीरी का, अपना अंदाज अमीरी का, ये क्या आप दर्द सिखा रहे हैं मियाँ। 24 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हजरत उमर फारूक, 24 लाख मुरब्बा मील, और हुकूमत मिलने से पहले भी बड़े वफादार थे, अपने कबीले के सरबराह थे, कारोबार भी आता था, जानवर पालने भी आते थे, सारा कुछ था। लेकिन इतना बड़ा हुक्मरान दुनिया से रुखसत होने लगे तो मकरूज थे। क्यों भला मकरूज थे? वो चाहते तो हर शहर में घर बनाते, क्यों नहीं भला बनाया? पता क्यों नहीं बनाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस आए थे तो महबूब करीम ने फरमाया था, उमर मैं तेरा जन्नत में मकान देख आया हूँ। हुजूर फरमाने लगे, दरवाजे पे हूर भी बैठी थी, हूर भी बैठी थी, और मुझे इतना अच्छा लगा तेरा घर, इतना अच्छा लगा तेरा मकान कि मैंने चाहा अंदर से जाके देखूं। फिर मुझे ख्याल आया कि उमर गयूर है, वो कहेगा कि कानूनी दीन तो ये है कि किसी के घर जाओ तो इजाजत लो, तो मैं नहीं गया। हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे हुजूर मुझे मेरी माँ रोए, मैं आप पर गैरत करता, आप ही के तो कदमों का सदका है। वो यारो, जिन लोगों को पता था ना जन्नत में हमारे मोहल्लात हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे लिए रब ने वो नेमतें तैयार की हैं, न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, ना तुम्हारे दिल पर कभी ख्याल ही गुजरा होगा कि अल्लाह ये नेमतें भी अता करेगा। आखिरत की नेमतों पर तवज्जो करना, और थोड़ा सा बचे दुनियादारी। हम तो मेरे भाई, मैं आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे एक बात कर दूं, दुनियादारों को नहीं, मजहबी लोगों को भी फोटो का शौक हो गया, मजहबी लोगों को भी शौक हो गया है कि मतलब किसी तरीके से ना कोई पोस्टर छप जाए ना, कहते रहते हैं दोस्तों से यार ना तस्वीरें लगाया करो इश्तिहारों में, लेकिन पता नहीं क्या बनता जा रहा है और ये मुस्तकबिल में क्या बनेगा और हम किस तरफ सफर कर रहे हैं, कि तो कहाँ आखिर हमने जाना है रोज नई पिक्चर के चक्कर में, कहाँ तक हमने सफर करना। मैं बड़े दर्द दिल के साथ कहता हूँ, दूर से लोग आते थे सफर करके, तो कहते थे पीर साहब दूर से हैं, कोई नसीहत करते, कोई अच्छी बात लिखते, और उनसे बात करते करते अपनी तबीयत में भी असर होता था। लेकिन अब तो साहब लोग कहते हैं कि मौलाना जैसे भी हो एक फोटो खिंचवा दें। कहाँ उलझ गए लोग। हमने तो दिल में सजा रखी है तस्वीरें यार, बस जरा गर्दन झुकाई देख ली। फिर जब बंदा इतना ज्यादा दिल लगा लेता है ना दुनियादारी से, इतना ज्यादा उलझ जाता है दुनियादारी में, वो मेरे यारो फिर वो आखिरत में वो जो उसे मकाम मिलने वाला है जहाँ जाके वो हुजूर की जियारत करेगा, फिर उस तरफ तवज्जो। देखिए ना, आप जब सारी सहूलियात अपने ड्राइंग रूम में जमा कर लेंगे तो फिर मरने को कैसे दिल जाएगा।
پھر کیسے دل کرے گا؟ حضرت شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ توبہ کرنے سے پہلے کہتے ہیں میں عطار تھا، عطر بیچتا تھا. عطر کا کاروبار بڑا مہنگا ہے، سستا نہیں ہے. عرب شریف کے اندر جب ہم مسجد نبوی شریف یا بیت اللہ شریف کی حاضری سے باہر نکلتے ہیں تو جہاں سنار کی دکان ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ عطر والی دکان ہوتی ہے. یعنی جتنا کرایہ وہ دیتا ہے اتنا یہ دیتا ہے. اتنا مہنگا کاروبار ہے یہ آج بھی. کہتے بڑا مہنگا کاروبار تھا، اور میں نے جناب وہ شیشیاں بڑی مہنگی بوتلیں خوشبو کی رکھی ہوئی تھی. ایک دن ایک بزرگ آ گئے، جب اللہ کو منظور ہو. یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے محنت کی تو میں دین میں آگے نکلا. اور بھائی محنت سے نہیں، جو بھی گیا خدا کے فضل سے گیا. میں سچی بات بتاتا ہوں، اللہ خود ہی بندوبست کر دیتا ہے. نکمے لوگ میری طرح کے بالکل بیکار لوگ، ان سے بھی کام لینا چاہے تو لے لیتا ہے. صرف اللہ کی تقسیم. باقی انسان جتنا مرضی دعویٰ کرتا پھرے، وہ دعویٰ ہی ہے. سچ یہی ہے کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء. کہتے ہیں رب کریم کا ارادہ ہے، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بارگاہ کی طرف لے جائے اور توجہ کرائے میری ادھر. حضرت شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں اپنی دکان پہ روٹین میں بیٹھا کاروبار کر رہا تھا تو ایک درویش سے سادے سے بزرگ آ گئے، اور آ کے نا انہوں نے خوشبو دیکھنی شروع کر دی، بوتلیں دیکھنی شروع کر دی. میں سمجھا دکان گاہک ہے، کوئی خریداری کرنے. ایک بوتل بھی دیکھی، دوسری بھی دیکھی، تیسری بھی دیکھی، چوتھی بھی دیکھی. تو سیانے جو ہوتے ہیں نا سیل مین، وہ گاہک کو جانے نہیں دیتے. اللہ کرے دیندار دین کے مبلغ بھی سیانے ہوں، یہ بھی جانے نہ دیں، یہ بھی جانے نہ دیں، دین سکھا کے ہی بھیجیں. لیکن باقی سارے لوگ کہتے ہیں میں نے سکھانا ہے، دیندار کہتا ہے سیکھنا ہی تو سیکھ. میں اکثر کہتا ہوں اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو لوگوں کو طریقہ آتا ہے. 50,000 کی ضرورت پڑ جائے نا کسی سے، فون کرتے جناب کدھر ہو، وہ کہتا کام بتاؤ، کہتا نہیں ٹیلی فون والا نہیں، ملوں گا تو بتاؤں گا. وہ کہتا میں تو 2 بجے ملوں گا، کہتا تو 3 بجے ملے. پھر ملنے کے بعد بھی ڈائریکٹ پیسے نہیں مانگتا، پہلے منت کرتا ہے، مجبوری بتاتا ہے، پھر یہ بھی کہتا ہے تیرے سوا کسی نے دیے نہیں. جو پوری طرح اس کو قائل کر لیتا ہے، واپسی وقت پہ دینے کا وعدہ بھی کرتا ہے، تو آخر میں کہتا ہے یار مجھے 50,000 چاہیے. یار جب تو نے اپنے حق میں قائل کرنا تھا تو تجھے طریقہ آتا تھا، اور جب نماز کے حق میں قائل کرنا تھا، جب تو نے داڑھی کے حق میں قائل کرنا تھا، قرآن مجید صحیح پڑھنے کے حق میں قائل کرنا تھا، پھر کیوں نہیں طریقہ آیا؟ وہ حضرت شاہ فرید الدین کہتے ہیں بابا جی دیکھ رہے تھے شیشیاں خوشبو کی. میں نے جلدی سے آگے بڑھ کے کہا بابا جی کیا دیکھ رہے ہیں، مجھے بتائیں کیا چاہیے؟ رب کا بندہ، باتوں میں اثر. فرمانے لگے پتر چاہیے تو کچھ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی. میں دنیا دار تھا، غصہ آیا، بابا کیوں مشکل سے نکلے گی؟ تو فرمانے لگے اتنی مہنگی مہنگی تم نے چیزیں رکھی ہیں، جب تم مرنے لگے گا کبھی یہ والی یاد آئے گی، کبھی وہ والی یاد آئے گی، کبھی فلانا پلاٹ، کبھی فلانا بینک اکاؤنٹ، کبھی وہ کیا کوٹھیاں کاریں کو تیرا دل کرے گا چھوڑ کے مرنے کو. مشکل ہو جائے گا تیرے لیے. تو نے دنیا داری بڑی کٹھی کر لی، زہد والی زندگی وہ تو نے نہیں اختیار کی. اتنا کچھ تو نے دنیا میں داؤ فریب کر کے بھی اکٹھا کیا، اور معاذ اللہ تو اتنا اب تو کیسے چھوڑ کے مرے گا؟ کہتے مجھے اور غصہ آیا. میں نے آگے بڑھ کے کہا بابا میری تو مشکل سے نکلے گی، تو بتا تیری جان کیسے نکلے گی؟ بابا جی نے کہا ادھر آنا. بازو تھاما میرا، فرش پہ بزرگ لیٹ گئے، کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر. عرش فرشتے بانگا ملیاں نی، مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا نہیں مرنا، اتے مر گیا ہی کوئی ہور. حالے وارث شاہ وہ کدو مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے. اور اقبال کہنے لگے موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، اور لوگوں یہ ہے شام زندگی، پھر صبح دوام زندگی. یاد رکھنا اگر تو ایکم احسن عملا پہ غور کرو گے تو پھر زیادہ دل نہیں لگاؤ گے. آپ ضرور کمائی کریں، اس کے حلال کی فضیلت ہے، لیکن فقط دنیا دار نہ بن. بس یہ بات اور سورے میں بات ختم کروں. پھر اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں،
دنیا میں اچھا وقت گزارا، اپنے معاملات با مقصد کیے، پھر جب مرے پھر دو نظریے دین کے، ایک ہے اللہ کا نافرمان، ایک ہے مجرم، حلال حرام کی تمیز نہیں کی، ساری زندگی غیر محتاط گزاری، مجرم اس کا انداز اور ہے، اور ایک ہے متقی، اس نے احتیاط سے وقت گزارا، حلال حرام کا خیال کیا، جس نے اپنی زبان کو، آنکھوں کو، خواہشات کو کنٹرول میں رکھا۔ ان دونوں کا انجام مختلف ہے۔ متقی کا انجام یہ ہے کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، خالی ترجمہ ہی بڑا شاندار ہے۔ رب فرماتا ہے وہ جو متقی ہوں گے نا، انہیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا، یعنی وہ مہمان جن کا میزبان رب کریم ہے، وہ مہمان۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، جو مجرم ہوں گے وہ دوزخ کی طرف پیاسے ہانگ کے جائیں گے، جس طرح چرواہا بکریاں ہانگ کے لے جاتا ہے، یوں ہانگ کے جائیں۔ لیکن جو متقی ہوں گے، یہ یاد رکھیں کہ قبر کی بھی دو حالتیں ہیں۔ ایک قبر کی حالت یہ ہے کہ قبر بند ہے، ایک کھڈا ہے، گڑا ہے، اندر کوئی انتظام نہیں ہوا کا، آکسیجن کا، ایسی جگہ جہاں دم گھٹے گا، جہاں بڑی خطرناک کیفیت ہوگی، بالکل ہے، دوزخ کے گڑوں میں سے گڑا ہے۔ ایک قبر کی حالت یہ ہے، اور ایک قبر کی حالت پتہ کیا ہے؟ سب کو نہیں ڈرنا چاہیے، سب کو خوف نہیں کھانا چاہیے، وہ تو ہمیں اپنے اعمال دیکھ کے ڈرنا چاہیے۔ ایک قبر کی حالت یہ ہے کہ وہ کھڈا ہے، گڑا ہے، اور ایک قبر کی حالت یہ ہے کہ وہ باغ ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ قبر، باغ میں جاتے ڈر آتا ہے، باغ میں تو بندہ ٹائم نکال کے جاتا ہے، شوق سے جاتا ہے، سکون کرنے جاتا ہے۔ قبر باغ ہے، باغ، اور باغ بھی معمولی نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور باغ بھی وہ والا جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی نصیب ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہ پچھلے دنوں کرونا ہے نا، تو بڑا خوف، بڑا پینک، بڑا ڈر، بڑا ڈپریشن، ہو مریں گے تو کیا ہوگا۔ میں نے کہا وہ کسی اور کی بات ہے، تو رسول اللہ کا ماننے والا ہے، تو نے تو سیدھے باغ میں جانا ہے۔ اور فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے۔ ہمارے ہاں پاس چراغ ہے نا وہاں کے لیے، حضور کی محبت کی روشنی۔ قبر کے معاملے میں وہ جو خوف ہے، وہ جو آخرت کے معاملے کے اندر بڑا پینک ہے، اس میں مبتلا نہ ہو، بس اپنی زندگی حسین گزاریں۔ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں سے ساری زندگی لوگ تکلیف میں رہتے ہیں، ساری زندگی۔ اگر تیری زبان تلخ ہے نا، تو تیری بیوی کی رات کی نیندیں حرام ہیں، اس کو تو نے کہاں کھڑا کر دیا۔ اگر تیرا لہجہ سخت ہے تو پالنے والی ماں بھی سوچ کے بولتی ہے کہ اسے کام کہوں کہ نہ کہوں۔ اور میرے بھائی، ہم اگر اپنے اعمال ٹھیک نہیں نہ کرتے تو ہمارے دائیں بائیں والے لوگ اذیت میں رہتے ہیں۔ لہجوں کی تلخی، لفظوں، اور اب تو خیر بڑے سیانے لوگ دنیا میں آ گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں سچا ہوں اس لیے کڑوا ہوں، حق بات کہتا ہوں اس لیے کڑوا ہوں۔ میں نے کہا آپ سجدہ صاف کریں، آپ غلط بات کر رہے ہیں، آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی میں سچا ہوں تو اس لیے کڑوا ہوں؟ یہ آپ کو کس نے سبق پڑھایا؟ یہ کہاں سے آپ نے استدلال کیا؟ یہ کہاں سے آپ نے دلیل پکڑی؟ او خدا کے بندو، کائنات میں سب سے زیادہ سچ رسول کائنات علیہ السلام نے بولا ہے، پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ روحوں تک اتر گیا ہے۔ یہ آپ نے کہاں سے بات لے لی کہ سچ کڑوا ہوتا ہے؟ سچ ہی تو میٹھا ہوتا ہے، جو کہ سچ حقیقت ہوتا ہے، اور حقیقت کو دل قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے یہ انداز نہ زندگی میں اختیار کریں کہ فلانی چیز ایسی ہے اور فلانی چیز ایسی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت
اپنے زندگی کے معاملات کو بہتر کریں، کوشش کریں کہ سارا دن غور کریں کہ یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اس میں میری آخرت کا نفع ہے کہ نہیں۔ اب میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ آخرت کے لیے کام کرنا شروع کر دیں، رب دل کو بھی سکون دے دیں۔ اب تسلی، ورنہ اگر دنیا داری کے لیے تو دین کا کام بھی کیا جائے تو بے چین کرتا ہے۔ اگر دین کا کام بھی دنیا داری کے لیے کیا جائے تو وہ بھی بندے کو بے چین رکھتا ہے، اور اگر خیر کے لیے، آخرت کے لیے کیا جائے تو اللہ قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے۔ یہ ایک سوال آیا ہے، میں کچھ ان کی بات سمجھ نہیں پا رہا کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن جتنی سمجھ آئی ہے اتنی کا جواب دیتا ہوں کہ نافرمان بچہ جائیداد کا حقدار ہے کہ نہیں۔ کسی کو کیا دینا ہے یہ تو والد پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کو کچھ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، تو ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ اپنے نافرمان کو دنیا دیتا ہے کہ نہیں۔ کوئی نہیں سمجھ آئی ہے؟ کافر کو روٹی ملتی ہے، مشرک کو، منافق کو زمین پہ رہنے کو جگہ ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کے مال کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو کافر کو گھونٹ پانی کا بھی نہ ملتا۔ نافرمان بچہ ہو تو اس کو پھر بھی آنکھ نہیں کرنا چاہیے، دنیا داری یا جائیداد میں سے اسے حق دینا چاہیے۔ ہاں وہ دعاؤں سے محروم ہو گیا، یہ تھوڑی اس کی بدقسمتی۔ سمجھ آ گئی بات؟